شیخ اور مرشد کی بات نہیں ہو سکتی، وہ چیز جو اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل پہ اتاری، وہ اللہ کا قرآن ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف پہ رکھو۔ دین حنیف آسمان سے اترا ہوا دین، وہ دین کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کے بعد اگر اس میں اضافہ کرو گے، اگر اس میں کسی اور چیز کو داخل کرو گے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ دین کو ملاوٹی کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی دودھ، خالص دودھ لے کر اس میں نلکے کا پانی ڈال دے، دریا کا ڈال دے، جوہر کا ڈال دے، یا کوئی زمزم بھی ڈال دے، دودھ خالص نہیں رہتا۔ خالص دین جو اللہ نے اتارا کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں محفوظ ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے اپنا چہرہ بالکل اس کی طرف سیدھا رکھ، اس دین حنیف پہ عمل کر۔ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کی وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین جو اللہ نے اتار دیا۔ اس کے بعد دین کا کوئی ماڈل نہیں۔ گاڑی کے ماڈل ہیں، یہ 2003 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، یہ 6 ہے۔ ہر آنے والا ماڈل پچھلے ماڈل سے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دین اسلام کا کوئی ماڈل نہیں۔ دین اسلام فرقوں سے پاک، فرقہ پرستی سے پاک۔ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ماڈل ہے، یہ قادری اسلام ہے، یہ نورانی اسلام ہے۔ نہیں لوگو، اسلام ایک جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے بعد اسلام کا کوئی ماڈل نہیں بنا۔ یہ 12 کو ماننے والوں کا اسلام، یہ کوفے کے ماننے والوں کا اسلام۔ اسلام ایک جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں دے کر، قیامت قائم ہو سکتی ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان 2 چیزوں کو تھامے رکھا۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد الرسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحتیں کر رہے، وصیتیں کر رہے، ان کے ذہن میں بات ڈال رہے، کیا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا۔ یہ دین لوگوں کی مرضی کا نہیں ہوتا کہ 40 ممبروں نے بیٹھ کر دین بنا دیا، فلاں مولوی صاحب نے ملفوظات لکھ کر دین بنا دیا۔ یہ دین اللہ پسند کرتا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا دین دین نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسلام کو آپ کے لیے اور میرے لیے اس دین کو پسند کیا۔ فلا تموتن، اب کبھی تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس حال میں کہ اس دین کے سامنے تم جھکنے والے ہو۔ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ اللہ کے قرآن کی آیت تمہیں پتہ لگے، تم گردن جھکا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ لگے، گردن جھکا دو۔ یاد کر لیجئے یہ 2 چیزیں، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان، یہ 2 ایسی بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان کے نام کو سن کر، قرآن کی آیت کو سن کر، رسول کی حدیث کو سن کر، پھر اگر کوئی اپنے سر کو نہیں جھکاتا، پھر اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا، بلکہ کہے مجھے آیت بھی پتا ہے، مجھے حدیث بھی پتا ہے، لیکن میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے شیخ نے مجھے نہیں بتایا، تو سمجھ لیجئے جو قرآن و حدیث کو ٹھکرا رہا ہے وہ اللہ کی جنت کو ٹکرا رہا ہے۔ ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کی طرف وحی بھیجی، کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں،
اس کے اوپر چلیں. وما كان من المشرکین، یہودی دعویٰ کرتے رہے، عیسائی دعویٰ کرتے رہے کہ ابراہیم ہماری جماعت میں سے تھے، مشرکین مکہ دعویٰ کرتے رہے ہم ملت ابراہیم پر ہیں. ہم آپ کو بنیادی بات سمجھا رہے، ما كان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں کا ان سے تعلق نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر کوئی ملت ابراہیم پہ چلنے کا دعوے دار ہے، وہ یہ دیکھے اس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی ہے یا قبروں پہ جھکتی ہے. وہ مانگتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے یا مردوں کو پکارتا ہے؟ وہ اللہ سے سوال کرتا ہے یا قبر کی ڈھیریوں پہ آگے گرتا ہے؟ جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ قرآن بتا رہا وما كان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. وہ امام الموحدین جس نے اپنے باپ سے ٹکر لی، جس نے اپنی قوم سے ٹکر لی، جس نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی. قوم آگ کے اندر پھینک دیتی ہے، یہ آگ میں گر رہے ہیں. جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہے تو بتائیے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے. تیرے سامنے میرا کوئی سوال نہیں، تیرے آگے کوئی فریاد نہیں. میری ساری فریادیں اس کے آگے ہیں جس کا نام لینے کی وجہ سے مشرک مجھے آگ میں پھینک رہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے. جو عقیدہ توحید پر ہے، وہ ملت ابراہیم پر ہے، وہ ملت محمد الرسول اللہ پہ ہے. اور جو توحید کے عقیدے پہ نہیں ہے، جو کالے جھنڈے کو دیکھ لے وہاں جھک جائے، عباس کے پنجے کو دیکھ لے وہاں جھک جائے، غازی علمدار کے علم کو دیکھ لے وہاں جھک جائے، محرم میں حسین کے گھوڑے کو دیکھ لے اس کے نیچے سے گزر جائے، سہیلی سرکار کا دربار آئے وہاں سجدہ ریز ہو جائے، بابا حجویری کا دربار آئے وہاں اس کی جیب میں، اس کے غلے میں نذرانے ڈالنا شروع کر دے. ایک بکرا حج کے لیے رکھ لے، قربانی کے لیے رکھ لے، ایک بابے کے عرس کے لیے رکھ لے، جس کے اعمال میں شرک اتنا رچا بسا ہو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ملت ابراہیم اور ملت محمد رسول اللہ سے دور کا رشتہ نہیں ہے. کیونکہ نبی کو ماننے والا شرک نہیں کرتا، ابراہیم کی ملت پہ چلنے والا شرک نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا سابقہ انبیاء میں سے میرے دوست اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ عز و جل نہ جسموں پہ نظر کرتا ہے، نہ مال پہ نظر کرتا ہے. عید کے موقع پر بڑے بڑے بکرے قربان کرنے والوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بقرعید آئے گی جس کی جیب بھری ہوئی ہے، 10,000 کا بکرا، 20,000 کا بکرا، 30,000 کا بکرا، بولیاں لگتی ہیں، اشتہار اخبارات میں آتے ہیں لاہور میں سب سے مہنگا 1 لاکھ کا بکرا بکا. اب یہ لاکھ روپے کا بکرا خرید کر اپنے گھر باندھنے والا یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں جی فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا. اب اچھا اتنا بڑا بکرا اس نے کیوں خریدا؟ کہا جی چرچا ہو جائے گا، نام ہو جائے گا، مشہوری ہو جائے گی. اللہ کو ایسے بکروں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ایسی قربانیوں کی ضرورت نہیں. اللہ عز و جل نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے قوم اور قبیلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دل سے اللہ کی طرف جھکتا ہے یا نہیں. عید کی نماز پڑھ کر بڑے خوش ہونے والے ہم نے جی عید کی نماز پڑھی ہے، اور عید والے دن فجر کی نماز پہ سویا ہوا ہے. بھائی فجر کیوں نہیں پڑھی ہو؟ جی فجر تو روز ہی آتی ہے نا، عید تو سال میں ایک مرتبہ ہے. اگر عید نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس ظالم نے عید بھی نہیں پڑھی. اگر تو فجر نہیں پڑھتا اور عید لگاتار پڑھتا رہے، جہنم کے جس کٹہرے میں ابو جہل گرے گا وہیں پہ تیرا ٹھکانہ بنے گا. مالک عز و جل کے اصول کو یاد کر لو. مالک
تمہاری نیتوں کو، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے مال کو نہیں دیکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر رمضان کا سیزن جب آتا ہے، یہ بینک کا مینیجر، یہ سود کا کاروبار کرنے والا جس کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں، یہ بھی آئے گا، مولوی صاحب کو 20,000 روپے دے جائے گا، جی مسجد پہ رنگ کروا لینا، پنکھے نئے لگوا لینا، گرمی آ رہی ہے میرا کولر بھی مسجد میں رکھ دو۔ اللہ کو تیرے مال کی ضرورت ہے، تو خود اللہ کے گھر میں کیوں نہیں جھکتا کہ جی اس کام کے لیے مولوی ہیں، ہم نے تو دنیا چلانی ہے، بہت محنت کرنی ہے کاروبار کرنے، ہمارے پاس نماز کا ٹائم نہیں، لیکن مسجد میں رنگ کروائیں گے، کارپٹ بچھوائیں گے، پنکھے لگوائیں گے، کولر لگوائیں گے۔ اللہ کو تمہارے مالوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اگر دوسری طرف جی یہ لوگ نماز پڑھیں، یہ راجپوت ہیں، یہ خان ہیں، یہ ارائی ہیں، یہ جٹ ہیں، یہ نماز پڑھیں، میں تو آل رسول ہوں، سید ہوں قوم کا، مجھے تو اللہ کے نبی نے ویسے ہی بخشا لینا ہے، میرے لیے نماز نہیں ہے، میرے لیے عبادتیں نہیں ہیں، میں بڑی پہنچی بھی، جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، پیر غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ یاد کر لیجئے اللہ عز و جل کے ہاں نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ قوم اور قبیلہ برادری دیکھی جاتی ہے، نہ جسم دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہے بابا کے مال میں سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تجھے بالکل نہ چھڑا سکوں گا۔ آج یہ عام تاثر ہے، ان پیروں فقیروں سے نمازوں کی ضرورت نہیں، یہ اللہ اللہ کر کے اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا دل ہی اللہ اللہ کرتا ہے۔ ظاہری ایکسرسائز تم کرتے رہو، پیر صاحب بغیر نماز پڑھے بھی اندروں اندروں پڑھتے رہنے نے۔ اللہ کی ہاں نہ مال دلیل، نہ قوم دبی دلیل، نہ برادری دلیل، نہ سید ہونا دلیل، وہاں تو آپ کی اور میری نیتوں کا سوال ہے، دل کا سوال ہے کہ اس دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے ابن مسعود روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تم سب سے پہلے موجود رہوں گا۔ میرے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث پہ غور کرنا، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے حوض کوثر پر رہوں گا، میرے پاس میری امت کے لوگ آئیں گے، پانی پینے کے لیے آئیں گے، وہ حوض کوثر، اللہ تجھے تیرے پیارے نام اور پیاری صفات کا واسطہ ہے، ہمیں ہمارے حبیب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جس کا رنگ دودھ کا ہوگا، جس کی مٹھاس شہد کی ہوگی، جو ایک مرتبہ حبیب کے ہاتھ سے پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ فرمایا میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہیں پانی پلاؤں گا، یہاں تک کہ کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جن کو میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم کی صحیح ترین حدیث، غور کیجئے اس پہ۔ کچھ لوگ نبی کی امت کے آ رہے، ان کے چہرے چمک رہے وضو کرنے کی وجہ سے، ہاتھ چمک رہے وضو کی وجہ سے، بازو چمک رہے وضو کی وجہ سے، قدم چمک رہے وضو کی وجہ سے، وہ نبی علیہ السلام کے قریب آئیں گے، ان کو روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت ہے، اس کو مجھ سے کیوں روکا گیا، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا گیا؟ جواب دینے والا جواب دے گا، مجھ سے کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث